یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا۔ کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور صالح مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے، وہ سارے تھور، ساری جھاڑیاں، ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا چکا ہوتا ہے، اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہی سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے، تو وہ چھوٹا سا گھر تھا، تو 20 سے 30 لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ 20-25 لوگ رہ رہے ہیں، تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں، آسودہ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں، 5-5 کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیے ہیں۔ ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں، ہم تو چند سالوں کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم یہاں سے کماتے ہیں، بھیجتے وہاں ہے جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اس حساب سے کرو۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے۔ سڑک عبور کرنے والا دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے۔ یہ دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے، وہ آخر دار الجزا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں نے کتب میں پڑھا کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور دیکھیں، ہر شخص غور کرے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، پھر کہا اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ میرا رب بار بار کہہ رہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ کیوں اپنے سے ڈرانا چاہتا ہے؟ وہ تمہاری تہذیب نفس چاہتا ہے، تمہارے باطن کی ستھرائی چاہتا ہے، تمہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے ڈر جاؤ اس سے اور اس کے حکم کو مانو، نافرمانی سے بچ جاؤ تاکہ تم میری بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ تو آئیے آج میں اور آپ اپنی زندگی کو ایسے منظم کریں۔ یہ ماہ صیام میں تڑپتی گرمی، سخت موسم، زباں کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ صیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔
آپ دیکھتے نہیں بند کوٹھڑی ہے، ساتوں دروازے مقفل کر دیے، بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، دروازے بند کر دیے۔ تو جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی، اور پتھر کی یہ بے نور مورتی جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، اس سے بھی حیا کرتی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال لیا، اور یہ دیکھ بھی نہیں پاتا پھر بھی اس سے حیا کرتی ہے، اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے زندگی میں جمال پیدا کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، خواہشات کے غلام بن گئے، آرزوؤں کے نوکر بن گئے۔ جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے۔ تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر اللہ نے ان کو سزا کیا دی، ذرا غور کیجئے سزا کتنی باریک ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں خود فراموش بنا دیا۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا۔ انہیں اپنے نفع نقصان کا علم نہ رہا، انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصود حیات کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے، اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، چراغ ہدایت بجھا دیے جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، اور ساری زندگی بھٹکتے بھٹکتے ایک دن اچانک جب سامنے موت آتی ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن پھر پچھتانے کا کیا فائدہ۔ تو کہا جو لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ جل شانہ انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیتا ہے، وہ خود آشنا بھی نہیں رہتے۔ جو خدا فراموش ہوتے ہیں وہ خود فراموش ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جو خود فراموش ہو جائے اس کے پلے بچا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کھانا پینا اور لذتوں کا حصول، یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں۔ تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو، اور شیر روز ایک ہرن جو ہے وہ چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کرگس کہاں سے کہاں تک سونگھ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ جب تو اپنے آپ سے ہی آگاہ نہیں ہے تو پھر تو ہے کیا؟ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کو، تو تو مقصود ہے، تو تو مسجد الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے، تجھے آگہی نہیں رہی کہ تو ہے کون، تیری ذات کیا ہے، فرشتے سلامیاں دیں، فرشتوں کی پیشانیاں جھکیں، تو دیکھ تو کھڑا کہاں ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو،
آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ تو سمجھے نہیں کہ تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو۔ کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں، مقصد حیات کا علم نہیں ہے، تو کون ہے، کہاں ہے، تیرا مقصد زندگی کیا ہے، خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا، تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ بندہ سمجھتا ہے میں نے انکار کیا تو کیا ہو گیا؟ میاں اللہ نے تجھ سے ہدایت لے لی۔ کسی زمانے میں ایک شخص نے عیسائیت قبول کر لی اسلام چھوڑ کے، تو کچھ لوگ اس کو سمجھانے کے لیے علاقے بھر کے علماء جمع ہو کے گئے کہ یہ عجیب ماجرا ہے، تم